اس میں روایات ہیں خود ابن ماجہ میں، اور کم از کم جو بھی اس میں دیکھیں تو یہ حدیثوں کا اگر ٹوٹل کیا جائے تو 35,000 تقریباً جو ہیں وہ روایات نقل ہوئی ہیں سیاح ستہ میں۔ کتنی ہیں؟ 35,000 حدیثیں تقریباً خود سیاح ستہ میں نقل ہوئی ہیں، اور بڑی چھان بین کے بعد ان میں سے سیاح ستہ میں جو نقل کیا ہے اور بتایا کیا ہے، سیاح ستہ میں اتنی روایت فلاں کی، اتنی روایت فلاں کی۔ یہ جو قیاس کیا گیا ہے نا، اس کو کہتے ہیں علم منطق میں قیاس مع الفارق۔ اس وجہ سے کہ اس کا تقابل کس سے کر رہے ہیں آپ؟ کس نے آپ کو کہا ہے کہ تقابل کریں ان سے؟ کہ جو علم کا باب ہے اس کے ساتھ، جو سفر میں رہا ہے، حضر میں رہا ہے، اور جو ہمیشہ اس طرح چلتا رہا ہے کہ جس طرح ایک ناکا کا بچہ اپنے ماں کے قدم بقدم چلتا رہا ہے، جو سفر میں ہو، حضر میں ہو، سلونی عن کتاب اللہ، مجھ سے کتاب خدا کے بارے میں سوال کرو، مجھ سے حدیثوں کے بارے میں سوال کرو، یہ قرآن کی آیت سفر میں نازل ہوئی، حضر میں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی ہے؟ ان کے آپ تقابل کر رہے ہیں، تقابل کر رہے ہیں آپ کو، یعنی تقابل عجیب عجیب رنگ ہے تقابل کا۔ کس کے ساتھ آپ ملا رہے ہیں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، انا دار الفقہ وعلی بابھا، ان کے ساتھ تقابل کرنا عجیب و غریب۔ یعنی یہ بھی اسی میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ایک مظلومیت جو ہے نا، اس میں بھی ہے کہ یعنی آپ دیکھیں جس طرح مولا خود معاویہ کو خط لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عجب زمانہ آ گیا ہے، یا عجبا للدہر، یہ زمانہ کتنا عجیب ہو گیا ہے کہ آج میرا جو مقایسہ ہے وہ معاویہ کے ساتھ، جو اس کی صف میں، ہاں جی معاویہ نے یہ کیا ہے علی ابن ابی طالب میں، اس کی صف میں جو ہے نا میرا تقابل کیا جاتا ہے۔ تقابل کس سے کر رہے ہیں؟ تقابل نہیں آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ علی ابن ابی جہاں پہ 35,000 جہاں پہ روایتیں نقل ہو رہی ہوں، اور اس میں سے آپ ریشو دیکھیں ذرا، 661 حدیثیں، جس طرح جو ہے نا وہ کہا، میں نے خود جو ہے نا کلکولیٹ کیا ہے، خود میں نے دیکھا ہے، خود میں نے تحقیق کیا ہے، لکھ لو آج اس طرح کہ وہاں پہ جو ہے نا 661 یہ میں خود دیکھ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں 35,000 حدیثوں میں سے 35,000 حدیثیں، اس میں سے جو ریشو بنتا ہے لیس دین 2%، اور اس کے مقابل میں آپ جو دیکھیں یعنی عجیب و غریب، یہاں پہ میں نہیں کہتا بلکہ اہل سنت کے جو رائٹر ہیں نا وہ بڑا افسوس کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس مسئلے کو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب ہو گیا ہے کہ جو شخص پیغمبر اسلام کے ساتھ اس حد تک، یعنی 33 سال، جو 1/3 جو صدی ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ رہے، بقول آپ کے 661 جو حدیثیں ہیں کہ جو 33 سال پیغمبر اسلام کے ساتھ رہے، ان سے 661 حدیثیں ہیں، اور جو 2.5 سال کا مسلمان اور 2.5 سال کا ہو اس سے جو ہے نا وہ ہزاروں قسم کی حدیثیں آ جائیں۔ یہ کہاں کا آگے؟ یہ کیونکہ 2 چینلز سے، حقیقت میں آپ نے جو بات کی ہے یہاں پہ 2 سورسز تھے اور 2 چینلز ہیں، ان چینلز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور اتنی حدیثیں، ہر ایک حدیث کے پیچھے آپ سب سے دیکھیں جتنی حدیثیں ہیں نا، اس کا سب کا ایک جو ہے نا وہ منبع نظر آتا ہے، وہ کہ جہاں پہ یہ سلسلہ سند پہنچتا جو ہے نا وہ جناب ہریرہ تک پہنچ گیا، ابو ہریرہ تک پہنچ گئے جی، جتنے بھی جو ہے نا یہ سلسلے ہیں۔ حالانکہ یہ 8ویں جو ہجری کے میں جو ہے نا وہ مسلمان ہوئے، اور پیغمبر اسلام کی انہیں صحبت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ نہ بدر میں تھے، نہ حنین میں تھے، نہ احد میں تھے، نہ احزاب میں تھے، نہ خندق میں تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ سلسلہ بڑھتا ہوا، آپ کو وہ دیکھنا چاہیے، اس کا مقایسہ کرنا چاہیے کہ کتنی حدیثیں جو یہ تھے جنہوں نے ایک درباری جو سلسلہ تھا وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور ایک سلسلہ جو ہے نا امیر المؤمنین سے، حالانکہ ہر سند وہاں تک جانی چاہیے تھی، ہر سلسلہ وہاں تک جانا چاہیے تھا۔ 661 حدیثیں دیکھ کر اور مقایسہ جو ہے نا وہ کر کے اس طرح، اس وجہ سے کہ یہ مقایسہ اس انداز کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ سلسلہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ 3 سال کا ہے، 3 سال میں 1000 کے حساب سے جو ہے نا وہ حدیثیں نقل ہوئی ہیں۔ کہا کہ حافظہ جو ہے نا بہت زیادہ تھا جی، یعنی امیر المومنین سے بھی بڑھ کر جو ہے نا وہ ان کا حافظہ تھا، ان سے بڑھ کر جو ہے نا ان کے پاس علم بھی تھا، ان کے بڑھ کر جو ہے ان کے پاس جو ہے نا وہ علم حدیث بھی تھا، کہ 2.5 سال میں، 2.5 اور پونے 3 سال میں یہ سلسلہ 1000 کے حساب سے، یعنی کم از کم جو ہے نا اگر ان حدیث کو ان 10 کتابوں میں سے نکالیں تو آپ کو کم از کم جو ہے نا وہ 20,000 کے قریب جو ہے نا آپ کو حدیثیں ملیں گی۔ اور یہ سلسلہ کہ جو نہ بدر میں نظر آئے، نہ حنین میں نظر آئے، نہ احزاب میں نظر آئے، نہ خیبر میں نظر آئے، نہ خندق میں نظر آئے،
رہا ہے. اور عہد جو ہے نا وہ یہ اس کے اگر تاریخ کو دیکھا جائے نا تو یہ اصحاب صفہ میں سے تھا، وہ جو تھے نا افراد ان میں. اور پھر جو ہمیشہ جو جاتے تھے، اور پھر حضرت یعنی خلیفہ ثانی کے دور میں یہ بحرین کے والی بھی بنے تھے، کہ جہاں پہ ان کی انہوں نے پٹائی بھی کی تھی، کہ جب وہ سلسلہ جس طرح عقد الفرید میں ہے کہ اہل سنت کی کتاب. جی اور ان کی اتنی چونکہ حالات غربت تھی نا، تو بعد میں انہوں نے پوچھا، ظاہر ہے کہ وہ انصاف کا تقاضا بھی یہی تھا، پوچھا کہ جب اب آئے تھے تو بالکل خالی الحال تھے، اور اب یہ سارا سلسلہ یہ پوری جو ہے نا وہ یہ بیت المال کہاں پہ گیا. یعنی اتنے کوڑے لگائے گئے انہیں، حضرت عمر نے اتنے مارے کہ ان کی پشت سے خون جاری ہو گیا. یعنی اتنے ان کی، یہ آپ اگر اس میں دیکھیں، اور یہ تو باہر کیف ایک بہت، اور اس کے بعد کہا بھی یہ یا عدو اللہ و عدو کتابہ، اے دشمن خدا اور اللہ کی کتاب کے دشمن، تو نے سرقتا مال اللہ کے، تم نے یہ جو مال خدا ہے اس کو میں چوری کر دی ہے. اور اس کو طبقات کبریٰ میں بھی ان واقعات کو لکھا گیا ہے. باہر کیف یہ جناب پھر خلیفہ ثالث کے دور میں جب یہ آ گئے اور مروان کے ساتھ شامل ہو گئے، تو جب چپکے ان کے ساتھ تو پھر ستارہ جو ہے وہ چمک گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا سلسلہ آگے بڑھتا گیا. اور پھر معاویہ کے دور میں تو کیا ہوا کہ پھر ایک عجیب و غریب سا ایک نظام بن گیا، اور اس طرح حدیثوں کو گھڑا گیا، اس طرح حدیثوں کو بنایا گیا. کوئی چیز بھی ملتی گئی تو اس میں عجیب و غریب قسم کی روایات بلکہ اس انداز کے ساتھ بیان کی گئی کہ انسان کو شرم آتا ہے ان کو ان روایات کو پڑھتے ہوئے بھی. جی ناظرین، آپ نے دیکھا اب جو سیاہ ستہ ہے اس کے جو بہت زیادہ روایتیں کرنے والے راوی ہیں جن کا سرا ملتا ہے ان کو، درمیان میں بہت سارے مجہول، بہت سارے خوارج موجود ہیں، لیکن آخری جو سرا ملتا ہے جو بہت مشہور راوی ہیں ان میں سے 4 کے نام میں لینا چاہوں گا جو سب سے زیادہ حدیثیں کرتے ہیں، اور ان کی حدیثیں جو ہے وہ ملتی ہیں جناب سیاہ ستہ میں. پہلے خود حضرت ابو ہریرہ کہ میکسیمم حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے لی گئی ہیں، جبکہ یہ صرف 2.5 یا 3 سال کی مدت رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں صحابی کے طور پر، صرف 2.5 یا 3 سال کی زندگی. باقی حضور کی 23 سالہ زندگی یہ خود بھی نہ مسلمان ہوئے تھے، نہ رسول اللہ کی سنت کو وہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن 2.5 سال کے اندر یہ کمال کرتے ہیں. وہ بھی حضرت عثمان کے زمانے سے ان کا آغاز ہوتا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، اور معاویہ کے زمانے میں تو عجیب و غریب انداز میں یہ روایتوں کو دھڑا دھڑ بیان کرتے جا رہے ہیں، اور ان کو حکومت پروموٹ کرتی جا رہی ہے، حکومتوں کے ذریعے سے انہیں عام کیا جا رہا ہے. جتنی بھی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اہل بیت اطہار کی شان میں آئی ہیں، ان کے مقابل میں پیرلل حدیثیں بنتی چلی گئی ہیں. اور میں ایک بات بتا رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، ہمارے اہل سنت کے علماء بھی اس کو نوٹ کریں، یہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے طور پر احادیث اہل سنت کی کتابوں میں آ گئیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، ان کے جو راوی ہیں وہ یہ حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں. آپ جا کے چیک کر لیں، دیکھ لیں کہ یہ راوی ہیں. اب یہ راوی روایت کیسے کر سکتا ہے جبکہ یہ خود مسلمان بھی نہیں ہوا تھا؟ رسول اللہ کی آخری زندگی میں صرف آخری کچھ 2.5 سے 3 سال کی مدت میں رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں. ان کو کیسے پتا چلا کہ جو ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے محسن، بلکہ اسلام کے سب سے بڑے محسن، کہ جنہوں نے اپنی ساری اولاد کو اسلام کی راہ پہ لگا دیا اور قربانی کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا کہ جن کی ہر بات کو اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ اے رسول آپ کی تربیت ہم نے کی ہے. یہ تربیت جو رسول اللہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ کی حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں، نسبت پرورش کی اللہ اپنی طرف دے رہا ہے. اس عظیم ولی خدا اللہ کے ولی علی کے بابا کی شان میں گستاخیاں
معاویہ کے ذریعے سے جو حدیثیں بنا گئی، ان کا جو راوی ہیں یہی حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ میں کچھ نمونے دکھا رہا ہوں، ان نمونوں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک قرآن کی نص کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی